الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو پیدا فرمایا ہے تو اس کے درجات رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ لِیَتَّخِذَ بَعْضُکُم بَعْضًا سُخْرِیًّا، ہم نے یہ طبقات اس لیے بنائے ہیں کہ ایک درجے کے لوگ دوسرے درجے کے لوگوں کے کام آ سکیں۔ سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا، اختیارات دیے تاکہ وہ اپنی رعایا کے لیے بندوبست کر سکے۔ رعایا کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے امراء کی اطاعت کریں تاکہ معاشرے میں امن، سکون اور لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی وہ سب پوری ہوں۔ چنانچہ جو اوامر عوام کو منقسم کرتے ہیں اور درجات کی بنیادیں پڑتی ہیں، حق میں بھی اور باطل میں بھی، اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی، ہمیشہ سوسائٹی تقسیم ہو جاتی ہے علم کی بنیاد پر۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ اوپر کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، اور جو لوگ علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں اور اپنی زندگیاں کسی اور چیز میں گزارتے ہیں، بہرحال وہ کم درجے میں آتے ہیں، اور معاشرے میں تقسیم ہو جاتی ہے علم کے بعد دولت کی بنیاد پہ، اور دولت ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ معاشرے اچھائی اور برائی میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تین چیزیں تھیں، ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی علم پہ، پھر اس کے بعد عہدوں پہ، اور اب تیسری چیز جو معاشرے کو منقسم کرتی ہے وہ دولت کا نظام ہے۔ اور دولت کا نظام کس طرح سے منقسم کرتا ہے، اس میں خیر کے پہلو کیا اور شر کیا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور اس پہ دیا کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم منصفانہ طریقے پر ہونی چاہیے، اور شریعت نے اس کا خاص خیال رکھا کہ دولت کبھی بھی ایک معاشرے میں ایسی تقسیم نہیں کی جا سکتی جس کی بنیاد پر ظلم روش پائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت ان کے پاس آئی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بلایا اور سب کو جو نصیحتیں کیں اس میں سے ایک نصیحت بہت ہی قیمتی ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا یاد رکھو دولت عدل کے ساتھ ہوتی ہے۔ سوسائٹی میں اگر ظلم ہونا شروع ہو جائے گا تو اللہ دولت سے برکت کو اٹھا لے گا اور کنگال ہو جاؤ گے۔ غالباً مراد یہ ہوگی کہ ملک میں جب عدل نہیں رہے گا تو اس ملک میں پھر دولت میں برکت نہیں رہے گی، اور فرمایا عدل قائم کرنا تاکہ اللہ تمہارے پاس آنے والے مال میں برکت دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنی حکومت میں عمر اور علی رضی اللہ عنہما کے فیصلوں کو دیکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اور ان کے فیصلے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ حق کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں قانون رکھا تھا، سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جب بھی فصل آتی تھی
فصل کے بیچنے پہ جو پیسہ آتا تھا، فرماتے تھے کہ شہر کے 10 آدمی، یہ قانون بن گیا تھا کہ ہر شہر کے 10 معزز افراد جو اپنی نیکی اور تقوی میں نمایاں ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کو کہتے تھے ساتھ آؤ، اور ہر شہر سے ہر سال ہر موسم اور فصل میں 10 آدمی جاتے تھے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے کہ امیر المومنین، اس میں ہمارے علم کے مطابق خدا کی قسم ایک پائی ہم نے ظلم سے وصول نہیں کی، اور نہ اس میں کوئی حرام ہے۔ تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت دیتے تھے کہ اسے بیت المال میں داخل کرو، اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ کسی بھی سوسائٹی میں عدل جب قائم نہیں ہوتا تو پھر اس کے نتیجے میں جو مال آتا ہے اس میں بھی برکت نہیں ہوتی، اور یہ تو بالکل سیدھی سی عقلی بات ہے کہ جب مال میں برکت نہیں رہے گی تو وہ پھر جائے گا قرض لینے کے لیے، اور قرض کے لیے بیچارہ اتارے گا کہاں سے؟ تو آہستہ آہستہ ساری سوسائٹی اس میں ملوث ہو جاتی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عالم ارواح دکھایا، اور اللہ نے کیا کچھ آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے دکھایا تھا، بتایا تھا، بہت احادیث آئی ہیں، بہت۔ اور اگر نبوت خبر نہ دیتی تو ہمیں کیا پتہ کہ کیا ہوا کہ کیا نہیں ہوا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا یہ ساری آدم دیکھو تمہاری اولاد ہے، اور قیامت تک کے لیے آخری بچہ یہ ہے جسے ہم دنیا میں بھیجیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب کو دیکھا تو معیشت کی بات آئی، تو معیشت میں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا رب لولا سویتہ، اللہ تو دنیا میں دولت سب کو برابر کی دے دیتا، یہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم یوں کر دیتے تو کوئی کسی کا کام نہ کرتا۔ ہم نے یہ درجے اسی لیے رکھے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے کام میں لگے رہیں۔ تو عدل ہے، ایک آدمی گندم اگاتا ہے، دوسرے کو گندم کا احتیاج ہے، وہ اسے پیسے دے کے خریدتا ہے، وہ کھاتا ہے، پھر اسی طرح وہ پیسے آگے اس سے کپڑا خریدتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کا ہر کاروبار اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بنیادی حقوق مقرر کیے ہیں۔ اب جب مارکسزم کو پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مارکس نے اس کے جو دوست تھے اینگلز وغیرہ، انہوں نے خط و کتابت بھی کی، انہوں نے ایک مستقل نظریہ کمیونزم کے طور پر پیش کیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونزم اس دنیا سے چلا گیا اور روس کے ٹوٹنے سے رخصت ہو گیا، ایسے نہیں ہے بھیا۔ روس میں وہ نظام ہے، چین نے اسی کی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ سوشلزم کو رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں بہترین معاشرہ جو بار بار تھپڑ مار رہا ہے مسلمانوں کے منہ پہ اور ان کے پاس کوئی اب جواب نہیں ہے، وہ سویڈن کا معاشرہ ہے، وہ ناروے کا ہے۔ وہاں کے لوگ اٹھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام نظام لائے تھے، ہم نے اس سے بہتر نظام اپنے شہریوں کو دے دیا ہے، تو نبوت کے ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں آخرت، وہ کہتے ہیں اس دنیا کو سنوارا ہے جو آخرت کی باتیں کرتے ہو۔ نبوت کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ ہم نے اس سے بہتر نظام قائم کر دیا، اور وہ اصلاً انہوں نے اپنے نظام میں سوشلزم کی، کمیونزم کی، انہیں پڑھا، اور پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ چیزیں ہیں ہمارے ہاں، چونکہ اسلامی نظریہ حیات، انسانوں کے بنیادی حقوق، دولت کی تقسیم اور عدل کا ہونا، یہ ٹاپکس پڑھائے بھی نہیں جاتے اور بچوں کو تصور بھی نہیں دیا جاتا، اس لیے الحاد تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے چیز، یہ ہے چیز، یہ ہے چیز۔ بنیادی طور پہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ شدید فقر و فاقہ کا ایک مظہر ہے، اور شدید فقر و فاقہ اس وقت پورے ملک پر طاری۔
پیسہ نہیں ہے، ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے، اور ان کے بچے دونوں طرح سے باہر جاتے ہیں۔ فارن سے جو لوگ وہ وظیفہ اور اسکالرشپس بھیجتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کے بچوں کے لیے تھا۔ ہم جب تک جانتے تھے اس چیز کو، اس کی بات کرتے ہیں، سیکٹریز کی اولادوں کے لیے تھا، منسٹرز کی اولادوں کے لیے تھا۔ غریب آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اور یہ بچے وہاں جا کے پڑھتے تھے، آتے تھے، اور یہاں آ کر کھلے مواقع پاتے تھے کہ ہم خون کو چوس لیں، اور مذہبی طاقتیں انہی کی تائید کرتی تھیں۔ سوشلزم اور کمیونزم کے نام پہ انہیں کافر قرار دیتے تھے، اور وہی کافر جب ان کو پلاٹس کی آفر کرتے تھے تو مولوی صاحب کے لیے پلاٹ جائز ہو جاتا تھا۔ یہ وہ گمراہی ہے جس گمراہی کو مذہب پناہ دیتا رہا ہے۔ یہ وہ عدل کے بجائے ظلم ہے جس کی بیک پہ مذہب کھڑا تھا، لیکن مذہب و اسلام نہیں تھا، وہ ریلیجیس تھاٹس کا اپنا ایک منصوبہ تھا کہ چونکہ مجھے مل رہا ہے لہٰذا یہ جائز ہے، اور اسی کی وجہ سے اب وہ جو دین کے نمائندے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو بیعت کرنا چاہیے، جنرل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ پہ اور فلاں فلاں یہ چیزیں، وہ یہ سب تائید مذہب کی اسی لیے ہے کہ دنیا میں جتنا عدل کا قائم ہونا نہ اس ملک میں ہے اور سرمایہ داری ہے، اس کو کسی بھی طرح سے پروٹیکشن دی جائے۔ ہم میں سے کون ہے جو جنرل عاصم منیر سے بیعت نہیں ہونا چاہتا؟ ہم کہتے ہیں حضرت آپ عدل قائم کر دیں، حضرت آپ کے پاس اختیارات ہیں، ہمیں نہیں پتا فیصلے کہاں ہوتے ہیں، آپ ہی کرتے ہوں گے، ہم آپ سے حسن ظن رکھتے ہیں، آپ اس ملک میں معاشی نظام درست کرا دیں، آپ نے اتنے برس رہنا ہے، ہمیں تعلیم کا نظام دے دیں۔ ہم آپ سے بالکل درخواست کرتے ہیں کہ معیشت کا نظام بنیادی طور پر وہ دے دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بس وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی تھی، آپ بھی اس پہ آ جائیں، ہم بھی اس پہ ہیں، پھر کوئی آپ کے متعلق کوئی بات کرے ہم خود سے روک لیں گے۔ ہمیں عدل چاہیے، ہمیں معیشت کی تقسیم چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، اور اللہ خیر سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، اس پہ کون ترمیم کر سکتا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پہ وہ کھیتی باڑی کر کے اپنا گھر چلاتے تھے۔ ایک دن مسجد حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے اس سے معاذ رضی اللہ عنہ 18-19 سال کے لڑکے سے تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا 35 سال کی عمر میں۔ ان کی موت نے اور پھر اور اکابر کی موت نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہلا دیا تھا۔ اپنی خلافت میں جب وفات کی اطلاعات پہنچی تو معاذ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی شہادت پہ بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے اور کپی طاری ہو گئی، اور کہا اللہ یہ سارے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، یہ خلافت کا کیا بنے گا؟ معاذ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں اتنے بڑے آدمی ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جب علماء اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو یاد رکھنا ان علماء کی جو صالحیت، نیکی، سچائی کے ساتھ دنیا میں بسر کر کے گئے، معاذ ان کی قیادت کریں گے، اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں معاذ کے اور ان کے بعد آنے والی میری امت کے علماء میں اتنا فاصلہ ہوگا پھر بھی کہ اگر تم تیر پھینکو تو معاذ تک نہ پہنچے۔ ان کے علم کی تعریف فرمائی، نہیں تھی معیشت، اور آئے ہاتھ ملایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تمہارے ہاتھ تو بڑے نرم ہوتے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہل چلاتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، بیچتا ہوں۔ تو آپ نے اس کسان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور چوما اور کہا دو ایسے ہاتھ کسان کے اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ قرض ہو گیا، لے لیا، یہودی بار بار آتے تھے، قرض کا تقاضا کرتے تھے۔
اور آخر کار انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاذ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے پیش کر دیا کہ آپ فیصلہ کریں، اس نے ہمارا اتنا قرض دینا ہے اور دے نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا، ان کا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تھی وہ بات فیصلہ کن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا جب اس کے پاس کچھ نہیں رہا تو میں اب کیا کروں تمہیں قرض لوٹانے کے لیے؟ انہوں نے کہا اس کی چیزیں نیلام کریں، اور نیلام میں جو پیسہ آ جائے یہودیوں نے کہا واپس دے دیں۔ یہ تھی وہ کانٹے کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بھئی کچھ ہو جائے، ہم کسی شخص کا گھر نیلام نہیں کریں گے، وہ رات کہاں بسر کرے گا، کہاں ٹھہرے۔ اس لیے ہر شہری کا حق ہے کہ اس کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے۔ اب جس ملک کے سربراہ ہیں عاصم منیر صاحب، یہاں کوئی آدمی اپنا ذاتی گھر اب نہیں بنا سکتا، کروڑ روپے سے کم وہ بنتا نہیں ہے۔ ساری زندگی محنت کر کے بھی وہ کروڑ روپیہ نہیں حلال کا کما سکتا۔ کہاں جائیں گے لوگ؟ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کی سربراہی میں اس ملک میں کیا ہوتا رہا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اور اس کے گھر والے جو کپڑے پہنتے ہیں نا، یہ بھی کبھی نیلام نہیں کیے جائیں گے۔ پھر تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن آلات کے ذریعے سے یہ رزق کماتا ہے وہ آلات بھی کبھی نیلام نہیں کیے جائیں گے۔ ہل ہے، جانور ہیں، آج کل بچے کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، ان کے کمپیوٹرز ہیں، ان کے موبائل فونز ہیں، کچھ نہ کچھ یہ ساری چیزیں منع فرما دیا۔ فرمایا یہ تینوں چیزیں نیلام نہیں کی جائیں گی۔ فرمایا اس کے گھر کے بستر بھی نیلام نہیں کیے جائیں گے، ایک بستر اس کا، ایک اس کی بیوی کا، ایک جتنے بچے ہیں ان کا، اور مہمانوں کے لیے جو الگ سے رکھ لے اس کو بھی نیلام نہیں کیا جائے گا۔ پھر پانچویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس زمین سے یہ رزق کما رہا ہے اسے بھی نیلام نہیں کیا جائے گا۔ پھر چھٹی چیز آپ نے فرمائی کہ اس کے پاس سواری ہے، کسی کی سواری کو ہم نیلام نہیں کریں گے۔ اس ملک میں بینکس نیلام کرتے ہیں قسطیں نہ دینے پہ، یہ سراسر غیر اسلامی فعل ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے تو حنفیہ نے مالی جرمانے سارے حرام قرار دیے ہیں۔ یہ جتنا پیسہ آپ وصول کرتے ہیں ٹیکس سے، اور جتنا پیسہ آپ وصول کرتے ہیں اس سے، جن ذرائع سے، بعض ٹیکس ایسے ہیں جو جائز ہیں، ان کے ذرائع وصول کرنے کے ناجائز۔ مکان نیلام کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، بابا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح وہ استثناء کا قانون غیر شرعی ہے اور لوگوں نے اس جھوٹ کی تصدیق کی ہے، اور اسمبلی اور سینٹ نے اس ظلم میں معاونت کی ہے، یہ سب اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لم یرد علی الحوض، حوض کوثر پہ میری ملاقات سے محروم رہیں گے۔ 6 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں، اور آپ نے فرمایا کسی کی سواری نیلام نہیں کی جائے گی۔ اور 7ویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی گھر میں کوئی باندی اور غلام ہے، یا کوئی ایسا ہے جو باورچی خانے میں مدد کرتا ہے یا کرتی ہے، فرمایا اسے بھی نیلام نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو مجھے بتاؤ اور میں نیلام کرتا ہوں۔ یہ کم سے کم معیار ہے، اس کے بعد فرق پڑ جاتا ہے۔ کمیونسٹ کہتے ہیں کہ ہر چیز سرکار کی ملکیت، حتیٰ کہ عورتیں بھی، اور یہ پچھلے زمانوں سے چلا آتا تھا۔ یہ مزدک تھا جس نے شروع کیا تھا، یا اس سے بھی پہلے، اسی لیے علامہ نے کہا کہ وہ روح مزدک کا بروز، مزدک نے یہ شروع کیا تھا کہ عورتیں بھی سرکاری طور پہ ہیں، ان کی تقسیم کی جائے گی، زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔ شریعت میں اور اس میں فرق کیا پڑ جاتا ہے کہ اسلام کہتا ہے یہ ہر آدمی کے بنیادی حقوق ہیں، اس کے بعد کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، اسے وراثت میں ملی ہے، تجارت اس سے کی ہے، اللہ نے اسے برکت دی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ 20-30 سال میں اس کے اثاثے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ اس کی اپنی چیز ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیتے۔ لیکن ہر شہری کو یہ چیز مہیا ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہے،
یہ فقر و فاقہ ہے، یہ غربت ہے جس نے معاشرے کو منقسم کر دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم حکومت اس کو دیں گے جو چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ 4 شرطیں لگائی تھی امیر المومنین نے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کی قیادت میں یہ امت کہاں جائے گی؟ آپ اللہ کے لیے غور کریں۔ پتہ نہیں بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جس کے لیے کر رہا ہوں اس تک پہنچ رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چھنا ہوا آٹا کوئی نہیں کھائے گا جو ہماری طرف سے حکمران بنائے گئے، اور فرمایا کہ کپڑا باریک کوئی نہیں پہنے گا، اور تیسری شرط لگائی، فرمایا سواری کا جانور عام لوگوں جیسا ہوگا، اعلیٰ سواری کا کوئی جانور وہ اپنی سواری کے لیے نہیں رکھے گا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو گاڑیوں کے نام نہیں آتے، لیکن آلٹو وغیرہ یہ جو عام پبلک چلاتی ہے، سوزوکی اور کیا کیا چیزیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن کوئی جنرل اس پہ سوار ہو سکتا ہے۔ حضرت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چوتھی شرط لگائی اور فرمایا اپنا دروازہ بند نہیں رکھے گا، جو چاہے اس سے آسانی سے مل لے اور شکایت درج کرا دے۔ یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ ایوب خان کا دور اگر کسی نے دیکھا ہے تو یہ اسلام آباد میں جو سیکریٹریٹ ہے، ہم جاتے تھے کئی مرتبہ کسی کام سے، یہ حدیث وہاں ہر آفیسر سیکٹری کے کمرے میں لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکات میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس حکمران نے، جس افسر نے غریب کی بات نہیں سنی، غریب آدمی کو اپنے کمرے میں اپنی عرض پیش کرنے کے لیے اجازت نہیں دی، قیامت کے دن جب اسے اللہ کی مدد کی شدید ضرورت ہوگی، اللہ بھی اپنا دروازہ اسے ایسے ہی بند کر دے گا جیسے اس نے دنیا میں غریبوں کے لیے بند کیا تھا۔ یہ اسی لیے ایوب خان صاحب نے یہ حدیث ان کی حکومت میں پرنٹ ہوتی تھی اور لگتی تھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑے پہ پابندی لگا دی، روٹی پہ پابندی لگا دی، اچھی سواری پہ پابندی لگا دی، اور فرمایا کہ اپنا دروازہ کھلا رکھنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث پہنچی کہ حضرت لوگ آتے ہیں اور آپ کے محل کا دروازہ بند پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی ایک اور کام کر لیتے ہیں، پبلک زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے ایک منسٹر مقرر کر دیا جو سارا دن اپنے آفس میں بیٹھا رہتا تھا، جس کو شکایت تھی وہ وہاں جاتی تھی اور وہ سارا پلندہ لے کے شام کو حاضر ہو جاتا تھا کہ حضرت یہ شکایات ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے مسائل حل کرنے ہیں، پھر وہ مسائل حل کرتے تھے۔ اس لیے غربت نے ہمیں منقسم کر دیا ہے، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہم اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتے ہیں۔ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کسی کا غلام رہو۔ ہم سب غلام ہیں، ہم سب اس جبر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پیسے کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ اربوں اور کھربوں ڈالرز جو آ رہے ہیں، یہ ان کے قرضے ان ممالک کے یہ ہماری اولادیں ادا کریں گی۔ آج ہم پچھلے قرضوں کو ادا کر رہے ہیں، ہماری اولادوں پہ پھر بوجھ پڑے گا کہ آگے کے قرضے تم ادا کرو۔ جانا کہاں ہے اور کرنا کیا؟ جنگیں انسانی معیشت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ آپ فاتح ہیں، آپ نے انڈیا کو ہرا دیا، مانا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن جو اس پہ جو خرچ ہوا ہے اس سال کے بجٹ سے، تعلیم کے بجٹ سے 20% کاٹ کے دفاع کو دے دیا گیا ہے۔ یہ بچے پڑھیں گے کہاں؟ پہلے ہی کوئی حالت نہیں۔ اس لیے دولت کا منصفانہ تقسیم کا کرنا نہیں ہو رہا، اور اسی لیے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جن کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا اور لوگوں کو جو کچھ سمجھایا تھا، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ نظام چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی ذریعے سے آئے، بائی ہک اینڈ کروک۔
غریب آدمی کی سماعت ہونی چاہیے۔ یہ معاشرہ منقسم ہو گیا ہے، اس لیے جن کے پاس پیسہ ہے بے تحاشا پیسہ ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے کھانا پینا، بچوں کی تعلیم، ہر چیز ہے جس میں وہ لوگ محتاج۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں ہم کرتے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو بڑھاپے میں بھیک مانگتے دیکھا، تشریف لے گئے، اس کے پیچھے ہاتھ سے ذرا سا تھپ تھپایا اور فرمایا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا حکومت کا جو ٹیکس ہے وہ دینا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا سبحان اللہ، میرے ساتھ چلو۔ گھر لے گئے، اسے بٹھایا، کھانا کھلایا، جو حکومت کے متعلقہ لوگ تھے انہیں بلایا اور دو باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس حکمران کی رعایا میں صرف ایک آدمی بھیک مانگنے والا آ گیا تو قیامت میں اللہ اس حکومت کے چلانے والے کو اپنے سے دور کر دے گا اور اس کا حساب ہوگا۔ عمر نہیں چاہتا کہ اس کی مملکت میں ایک آدمی بھی بھیک مانگے۔ پھر انہوں نے فرمایا دوسری بات، اور ان کا بڑے افسوس کی بات ہے، ان لوگوں کی جوانیوں میں ہم ان کا خون نچوڑ لیں اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو یہ بھیک مانگنے کے لیے معاشرے میں آ جائیں، میرے دور میں ایسے نہیں ہوگا۔ اور فرمایا لکھو عمرا کو، اور انہیں کہو کہ جو بوڑھے آدمی ہیں ان کی حکومت کی طرف سے مدد کی جائے گی، کوئی آدمی ہماری مملکت میں بھیک نہیں مانگے گا۔ کہا اس جیسے اور اس جیسے جتنے افراد ہیں سب کے ٹیکس معاف کرو اور انہیں کہو کہ اللہ نے انہیں امان دی۔ یہ آج بھی قابل عمل ہیں۔ یا تو ہم ختم نبوت کا انکار کر دیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولیعذ باللہ استغفر اللہ کوئی نبی آئے گا جو اصلاح کرے گا، کچھ نہیں۔ ہم ختم نبوت بھی اس لیے بھی مانتے ہیں کہ اس میں قیامت تک کے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد اور مجدد دو عہدے ایسے بتائے ہیں جن کے ذریعے قیامت تک کی مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ایک آدمی کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر بھیک مانگنے والا ہوا تو اللہ سختی کا معاملہ کرے گا۔ جہاں پوری کی پوری قوم ہی بھیک مانگنے پہ لگی ہوئی ہو، ان کا حشر کیا ہوگا اور ان کا حساب و کتاب کیا ہوگا۔